ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، میں کون کون سا کلپ چلاؤں؟ ان کی بڑی خواہش ہے کہ یہ جو انہوں نے آج باتیں کی ہیں یہ 8 فروری یا اس کے بعد کلپ چلایا جائے، لیکن میں ایک آپ کے سامنے کلپ چلاتا ہوں سہیل آفریدی صاحب کا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بندہ جو خود سے ناراض ہے میرے ہر ایک پروگرام میں کسی نہ کسی کو بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ عمران خان صاحب ختم شد، تو آج آپ کی آواز اور آپ کے نعروں سے ایک میسج جانا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ ہر چوک ڈی چوک انشاءاللہ، ہر چوک آپ نے وہ تیاری بھی پکڑنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو ڈی چوک کی تیاری کر رہے ہیں، ہر چوک ڈی چوک۔ میرا تو خیال ہے وہ ڈی چوک کی تیاری نہیں کر رہے، کیوں وہ کہہ رہے ہیں ہر چوک ڈی چوک؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پشاور کا ہر چوک ڈی چوک، باقی بھی ان کے شہر ہیں، اضلاع ہیں۔ میرا خیال ہے میر صاحب یہ جو ڈی چوک کی سیاست اور ڈی چوک کا جو احتجاج ہے نا، یہ ہم نے بڑی دفعہ دیکھ لیا، اس سے نہ کوئی سیاسی نظام کو فائدہ ہو رہا ہے نہ ملک کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ نے جس اطمینان کے ساتھ کہا ہے نا کہ کوئی ڈی چوک نہیں ہے، تو اس سے بہت سے لوگوں کو ریلیف ملا ہوگا اور انہیں آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ معاملات ٹھیک ہیں، معاملات ٹھیک ہیں۔ اور جب باقی ہم آئیں گے نا، ہم تو انہیں لے کے جا رہے ہیں بتا کے نہیں آئیں گے انٹرٹینمنٹ کی طرف۔ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو ایک ملک میر صاحب اس دفعہ اس وقت ان کو چلیں سن لیتے ہیں، ابھی ٹائم ہے، اس میں جو پلاننگ ہے اس دفعہ ہم گولیاں کھانے نہیں آئیں گے۔ اچھا، اچھی بات ہے کہ اگر آپ گولیاں نہیں چلائیں گے تو دوسری طرف سے بھی نہیں چلیں گی۔ تو پچھلی دفعہ انہوں نے گولیاں چلائی، ہم نے تو کبھی گولیاں آپ نہیں گلیل چلا رہے تھے۔ دیکھیں گلیل اگر گولی ہے تو پھر میں اس کو کیا اچھا، لیکن اس بحث میں ہم بہت زیادہ لمبا نہیں ایک جائیں میں گے۔ آپ کو بتا 8 فروری کو چھوڑ دیں، آپ یہ 11 فروری کو پشاور میں دھرنا بھی دے رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیے میر صاحب، میں وہی بات عرض کر رہا تھا کہ قوم کو جو مناظر دیکھنے چاہیے یا دیکھنا چاہتی ہے اس میں بات کر چکا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے احتجاج کا، وہ ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر جماعت کا ایک آئینی حق ہے، یہ ضرور اسے استعمال کریں، لیکن جب یہ اپنا احتجاج کا آئینی حق استعمال کر کے دوسروں کا آئینی حق غصب کرتے ہیں، ان کی نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، ان کی نتیجتاً ان کی دکانیں بند، کاروبار بند کرتے ہیں، تو یہ ان کا آئینی حق ہے کہ وہ اپنا کاروبار کریں، اپنے دفتر جائیں، بچے اپنے اسکول جائیں۔ وہ نہیں ہونے دے گی گورنمنٹ، اور یہ ہماری گورنمنٹ نہیں، کوئی بھی ذمہ دار گورنمنٹ دنیا کے کسی ملک میں یہ اجازت اس افراتفری کی، اس خلفشار کی نہیں دیتی ہوتی۔ باقی جس طرح کا احتجاج، ایک پرامن احتجاج آپ چاہتے ہیں وہ آپ ضرور کریں، لیکن دوبارہ میں یہ بات کہوں گا کہ یہ جو احتجاجی مناظر جب سے بھی یہ گورنمنٹ بنی ہے، ایون سے پہلے بھی 2010 سے غالباً یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، عمران خان صاحب شہروں کو بند، پاکستان کو بند کرنے کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے دیا کیا ہے۔ جب آپ پرائم منسٹر تھے اس وقت لوگوں کو آپ نے کیا دیا؟ آج آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے تصویروں کی گڈیاں اڑائیں۔ کوئی ایسا کام بھی ان گڈیوں کے اوپر لکھیں، پتنگوں کے اوپر، کہ جناب ہمارے یہ کارنامے ہیں عمران خان کے دور کے۔ جب گڈی اڑے اور گڈی نیچے جائے تو پتہ لگے لوگوں کو کہ کارنامے بھی ہیں عمران خان کے۔ یہ جو ہے نا پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہے، عمران خان کی پتنگیں اڑائیں کیونکہ آپ نے ان کو صحت کارڈ بند کر دیا ہے۔ میں ایک منٹ ذرا بس مکمل کر رہا ہوں شاہد خان۔ ابھی آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی اس پہ گفتگو ہوئی تھی، تو وہ کیا انہوں نے کہا تھا جی اب وہاں کے ساتھ گڈیاں بھی اڑیں گی، ساتھ گانا چلے گا ناک دا کوکا۔ بھائی ناکوں میں کوکے لگانے سے تو ترقی نہیں ہو سکتی، اگر ہو سکتی ہے تو لگا کے دیکھ لیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ پولیٹیکل تو اگر یہ ناک دا کوکا اتنا ہی بے ضرر گانا ہے تو اس پر پابندی کیوں لگا دی ہے؟ کوئی پابندی نہیں لگائی، چلائیں آپ اپنے پروگرام میں چلائیں، میں بیٹھا ہوں۔ اچھا، ہاں کوئی پابندی نہیں ہے، اچھا کوئی پابندی ہے ہی نہیں۔ اچھا، اب ان سے ایک سوال پوچھ لوں، آپ کی گفتگو سے ایک سوال نکلا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر آپ نے گڈیاں اڑانی ہیں، پتنگیں اڑانی ہیں، تو اس میں کو اپنے کارنامے لکھیں، تو 2-3 کارنامے تو بتائیں نا آپ نے۔ دیکھیں اگر آپ مجھ سے، میں شارٹ لسٹ کر دیتا ہوں۔ پہلا، صحت کارڈ جو پورے پنجاب، پورے پاکستانیوں کو ہمارے دور حکومت میں ملا، جو مفت علاج تھا۔ اس کے علاوہ واحد لیڈر، واحد حکومت جس نے بلین ٹری سونامی کو ٹریلین سونامی پر کنورٹ کیا۔ دیکھیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو انوائرمنٹ کی جو ایشو آ رہے ہیں، یہ اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب نے معیشت کو بہتر کیا، جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اسٹیبلٹی کی طرف ہم معیشت کو لے کے گئے، ریمیٹنسز آپ کی بڑی، ملک میں ڈالر آپ کے بڑے، ہم نے تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے واپس کیے،
اس کے علاوہ جو مین ایشوز تھے ہمارے دور حکومت میں اس کے اوپر کام ہوا. ہم ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے تھے. وہ پی آئی اے جو خسارے میں تھا, جو انہیں پونے داموں بیچ دیا, اس پی آئی اے کو ہم بہتری کی طرف لے کے گئے. اس طرح میں آپ کو بہت سی چیزیں گنوا سکتا ہوں, ایسا نہیں ہے. اور اگر آپ خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا دیکھیں ہماری 13 سال حکومت رہی ہے خیبر پختونخوا میں, ان کی 45 سال حکومت رہی ہے اس ملک کے اوپر. تو اگر کمپیریزن کرنا ہے, یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی مقابلہ کرے. ہمارے 100 ارب روپے جو کمٹ ہے ایکسپارٹا مرگ ڈسٹرکٹ کے, ان سے ڈیٹیل ہے کہ کتنے پیسے دیے آپ تک ابھی خیبر پختونخوا کو. اس کے علاوہ 1500 ارب روپے ترقیاتی بجٹ ہے پنجاب کا. ہمارا ترقیاتی بجٹ بامشکل خیبر پختونخوا کا 150 ارب روپے ہے, اور اس میں بھی جو NHP کے ہمارے پیسے دینے ہوتے ہیں 1500 اور 150 زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس میں آپ نے ہیلتھ بھی چلانی ہے, اس میں آپ نے ایجوکیشن بھی چلانی ہے, اس میں آپ نے صحت کارڈ بھی چلانا ہے, اس میں آپ نے ہر سیکٹر کو چلانا ہے. اور اس وقت خیبر پختونخوا میں ہر شہری کے پاس 10 لاکھ روپے کا علاج جیب میں مفت پڑا. اسپتالوں کی بات کرتے ہیں, خیبر پختونخوا کی تمام پرائیویٹ ہاسپٹل عام شہری کے لیے سرکاری ہیں. کیوں؟ کیونکہ صحت کارڈ کے ذریعے وہ پیسے پے ہوتے ہیں. اگر کسی بھی پرائیویٹ بندے نے بڑا ہاسپٹل بنایا ہے, ہم صحت کارڈ کے ذریعے ان کو پیسے دیتے ہیں, وہاں سے مفت علاج کراتے ہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا میں جو ٹورزم ہمارے دور حکومت میں جو ٹورزم نے فروغ حاصل کیا, تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا. ہر سیکٹر کے اوپر ہم نے کام سوات کیا. میں گئے تھے نا لوگ, 15 لاکھ دریا میں ڈوب گئے تھے. نہیں دیکھیں وہ انسیڈنٹ الگ چیز ہوتا ہے میر صاحب. 15 لاکھ لوگ ٹورسٹ ہی تھے ویسے. 15 لاکھ لوگ سالانہ گئے ہمارے دور حکومت میں. چلیں آپ نے کافی ساری باتیں بتا دی ہیں. اب ڈاکٹر طارق فضل چوہی صاحب میں سوال کروں یا آپ کو جواب دیں گے ان کا؟ دیکھیں میں مطلب ایک بات کا جواب دینے کی بجائے میں جلد سی ایک بات کرتا ہوں. اب صحت کارڈ کی انہوں نے بات کی. صحت کارڈ سب سے پہلے 2015 میں میاں نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا. میں اس وقت بھی منسٹر تھا, اور سب سے پہلے افتتاح جو کیا یہاں ہمارا اسلام آباد میں ایک علاقہ ہے جسے کہتے ہیں کھنہ, وہاں پہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک خاتون کی بچی کا جنم ہوا تھا, اور انہوں نے اس صحت کارڈ پہ اس کا علاج کرایا, اور بچی کا نام مریم رکھا گیا. یہ ریکارڈ پہ ہے, میں خود گیا تھا انہیں مبارکباد دینے کے لیے ہاسپٹل, کیونکہ پہلی بچی تھی. دوسری بات سنیں, یہ جو معیشت کی ساری چیزیں ہیں نا, یہ اعداد و شمار بڑی لمبی بات ہے, لیکن جب عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تھی تو ملک اس وقت دیوالیہ ہونے پہ تھا, یہ بھی سب کو پتہ ہے. تیسری بات معذرت کے ساتھ ایک سوال ہے یار, اب مجھے بات کرنے ایک سوال ہے صرف, ان سے پوچھیں کہ ہمارے دور حکومت میں کتنے ڈیم شروع ہوئے ہیں. ایک منٹ میں مجھے ایک سوال کر لینے دیں. چلیں آپ سوال کریں. میں سوال کرتا ہوں. ایک ایسی بات جو آپ کی صحیح ثابت ہوئی ہے, میری تو کئی باتیں صحیح ثابت ہوتی ہیں. نہیں ساری کی میں بات نہیں کر رہا نا, میں نے کہا کئی, لیکن ایک بات آپ کی صحیح ثابت ہوئی ہے, ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ صحیح ثابت ہو گئی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے 8 فروری کے بارے میں ایک بات کی تھی. میں سمجھ گیا, ذرا وہ چلا دیں. بڑی آپ نے پھیلائی ہے وہ بات. 8 فروری تک ان کی ملاقاتیں بند ہی رہیں گی. 8 فروری تک ان کی ملاقاتیں بند رہیں گی. یہ بات آپ کی صحیح ثابت ہو گئی ہے. 8 فروری کے بعد ملاقاتیں کھل جائیں گی. امید ہے کھل جائیں گی انشاءاللہ. پکی بات ہے. ویسے تو دیکھیں آج بشرا بی بی کی ملاقات تو ہوئی ہے ان کی فیملی کے لوگوں کے ساتھ, اور انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کی بھی ہو جائے گی. لیکن میری صاحب بات یہ ہے کیونکہ یہ اس سے جو پرائم منسٹر صاحب اگر محمود خان اچکزئی صاحب کو جا کے مل رہے ہیں, بڑا اچھا کر رہے ہیں, تو اگر اس ملاقات کے بعد اگر عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی ختم ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. دیکھیں تمام وہ معاملات جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جو کہ حل طلب ہیں, اپوزیشن جن پہ بات کرنا چاہتی ہے, جن کا سلوشن چاہتی ہے, جن میں عمران خان سے ملاقاتیں بھی ہیں, وہ ساری جب یہ برف پگھل رہی ہے نا, تو یہ سارے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ ان میں بہتری آئے گی اور یہ معاملات حل ہوں گے. کیونکہ دیکھیں مذاکرات گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ مذاکرات میں بیٹھیں گے ہمارے ساتھ پرائم منسٹر خود بیٹھ رہے ہیں, خود چل کے جا رہے ہیں, تو صرف کو اپنی بات کرنے جا رہے ہیں, ان کی بھی سننے جا رہے ہیں. جو لیڈر آف اپوزیشن ظاہر ہے وہ اپوزیشن کے ہیں, ان کی بات کریں گے, عمران خان کی بات کریں گے, ملاقاتوں کی بات کریں گے. جس خط کا آپ نے ذکر کیا اس میں بھی انہوں نے یہ بات مطالبہ کیا ہے. تو یہ برف پگھلے گی اور یہ معاملات جو ہے یہ خوش اسلوبی کی طرف جائیں گے, اور جو پاکستان کی رکاوٹ میں ان معاملات کی وجہ سے رکاوٹ آتی ہے وہ کم ہوگی, ملک آگے بڑھے گا. اچھا اب میں نے ایک بریک لینا, بریک کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن بریک سے پہلے میں آپ کو اپنے پروگرام کا ایک پرانا کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں. اس کی کیوں دکھانا چاہ رہا ہوں, اس لیے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ 25-30 سال کے بعد بسنت پر سے پابندی ختم ہو گئی ہے, تاریخ کو بھول جاتے ہیں. دسمبر 2018 میں کس کی حکومت تھی؟ پرائم منسٹر عمران خان تھے, اور پنجاب میں بھی تحریک انصاف کی حکومت تھی. تحریک انصاف کو بھول گیا ہے کہ 2018 میں انہوں نے بھی بسنت منانے کا اعلان کیا تھا, اور اس پر ہم نے پروگرام کیا تھا. اس کا ایک کلپ دیکھ لیں.
آج پنجاب حکومت نے بسنت کے تہوار سے پابندی اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے. اب یہ جو بسنت تھی اس پر پابندی سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2005 میں لگائی تھی. خدا کے لیے بسنت سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی معیشت کو دیکھو. آپ جو ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اس کو دیکھیں. کہ ایک طرف تو یہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے خاص طور پہ پنجاب میں, اور اس میں کافی ٹورسٹ ایک اٹریکشن بھی بہت انٹرنل ایکسٹرنل دونوں ہوتی ہیں. کوئی ایک ایسا ہم وہ فارمولا ڈھونڈیں جس سے کہ انسانی جانوں کا یا ان کی زخمی ہونے کا چانس بھی نہ ہو, اور ساتھ میں یہ بھی ہو جائے, اور یہ ہو سکتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کیسے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ یو ٹرن مارتی ہے پولیٹکس ہماری, کہ اس وقت جب تحریک انصاف کی حکومت تھی بسنت بنانے کا اعلان کیا گیا تو مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, معیشت کی طرف توجہ دو, اور تحریک انصاف والے ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ بسنت بنانا بہت اچھی بات ہے.